طلبا، آج میں اور آپ اس وقت اللہ کے اس گھر کے سائے تلے بیٹھے ہیں تو ایک عظیم نسبت سے بیٹھے ہیں، اور وہ نسبت و مناسبت یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا مدرسہ مجیب القرآن جس کے لگ بھگ 3.5 سال کی میعاد وقت مکمل ہو رہا ہے، اور اللہ کا فضل کرم احسان ہے کہ اس مختصر سے وقفے میں خدا نے سال کی ایک حافظ قرآن کی مناسبت سے امسال 3 طلبہ حفظ کلام مجید کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی توفیق اور اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہم میں کہاں اتنی طاقت کہ اس کا کلام، جس کلام کے بارے میں خدا نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ اللہ نے اس کلام کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کو سونپا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ انکار اس لیے کیا کہ اس کا جلال اتنا زیادہ ہے، اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہے جو ہم انسانوں کی آنکھوں سے پرے ہے۔ لیکن خدا نے انسان پر احسان کیا کہ انسان کے دلوں کو قرآن کے لیے مسخر کیا، آسان کیا، اور نہ صرف ہمارے مسلمانوں میں بڑوں کے دلوں کو آسان کیا، مسلمانوں کے بڑوں کے دلوں سے زیادہ مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کے لیے ہموار کیا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں اپنے ماں باپ کی باتیں صحیح معنوں میں سمجھنے کا جن کے اندر شعور نہیں ہے، ذرا آپ سوچیں کہ 1 نہیں 2 نہیں 30 باروں پر مشتمل پورا قرآن اپنے سینے میں بسا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے ان لوگوں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تم پوچھتے ہو کہ بتاؤ قرآن کا کیا معجزہ ہے، تم پوچھتے ہو کہ بتاؤ قرآن کی کیا حقیقت ہے، قرآن کی اس سے بڑی کیا حقیقت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں 1 نہیں 2 نہیں 4000 سے زائد مذاہب ہے، لیکن کسی مذہب کی کتاب کا یہ سلسلہ نہیں ہے جو سلسلہ قرآن کا ہے۔ یعنی جیسے مسلمانوں کے بچے قرآن کو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، کسی مذہب کی کسی کتاب کو یاد نہیں کیا جاتا، پڑھا جاتا ہے، یاد نہیں کیا جاتا۔ اور آگے چلیے قرآن کے کیا کیا معجزے سنیں، صرف یاد کرنے تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے بچے کتنے دور کر رہے ہیں، 25-30 دور ہوتے ہیں، الحمدللہ 12-13 سال کی عمر میں ایک بیٹھک میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ اور ہم نے حضرات اولیاء کی زندگی سے سنا تھا کہ کچھ اللہ والے تابعین میں سے، اولیاء میں سے کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو صرف 1 رکعت نفل نماز میں پڑھا۔ اور آج الحمدللہ 2026 کے زمانے میں گزشتہ کچھ ہی دنوں کی خبر ہے، بنگلور مدرسہ مشکات العلوم تارا منڈل، وہاں کے ایک طالب علم نے کچھ ہی گھنٹوں کا مقدار کا فاصلہ طے کرتے ہوئے 1 رکعت میں قرآن پڑھا ہے۔ بتائیے یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اور کتابیں ہم نے بھیجا تھا، لیکن قرآن کی باری ایسی ہے کہ قرآن ہماری ذات سے نکلا ہے، اور آنے والی قیامت تک کی پیڑھی کے لیے خدا نے یہ اعلان کیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمے ہے۔ کیسے حفاظت ہوگی کہ کبھی خدا ایسے معصوم بچوں کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے، کبھی مسلمانوں میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو قرآن کی حفاظت میں اپنا جان مال لگاتے ہیں، اور مسلمان قرآن کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں۔ آئیے الحمدللہ آج ہم اسی قرآن کی مناسبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ جہاں قرآن مجید کی مجالس ہوتی ہے، ایسے مجالس میں بیٹھنے والوں کو صرف دنیا والے اگرچہ کہ کم تر سمجھے، دنیا والوں کی نگاہ میں اگرچہ کہ یہ مجالس مختصر سی نظر آئے، لیکن جہاں قرآن کی مجالس ہوتی ہے یہ آسمان والوں کو مجالس
ایسے چمکتی ہے جیسے دنیا والوں کو ستارے چمکتے ہیں۔ تو آج ہماری مجلس آسمان والوں کے لیے ستارہ بن گئی ہے۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا سالانہ انعامی جلسہ اور تکمیل حفظ قرآن کا جلسہ ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے کو آغاز کریں۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ ہمارے وہ طلباء اکرام جو امسال قرآن مجید کی تکمیل کرنے والے ہیں، ان طلباء اکرام سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے آئے، چونکہ ہر مجلس کا آغاز قرآن مجید سے ہوتا ہے اور ان کے آخری سبق کے ذریعے سے آج کی ہماری مجلس کا ہم آغاز کریں گے۔ میں دعوت دوں گا سب سے پہلے طالب علم محمد جنید الحق ولد محمد اسلام الحق صاحب، اسی طرح دوسرے طالب علم حافظ محمد ابوذر ولد حافظ محمد جمیل احمد سراجی صاحب، تیسرے طالب علم حافظ محمد خلیل حسین ولد محمد خالد حسین صاحب۔ ان تین طلباء سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح روز مرہ کی دعائیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان اور وہ چیزیں جو ہمارے دینی اور اسلامی اعتبار سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، انہیں بھی نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو 3 سبجیکٹ ہے، تین طرح کے الگ الگ مضامین ہیں۔ پہلا ایک وہ جو قرآن مجید جو اصل اور بنیادی مضمون ہے، ساتھ میں اردو لکھنا اور سیکھنا ہوتا ہے دوسرا مضمون، تیسرا مضمون دینیات کا ہوتا ہے۔ اردو لکھنا اور پڑھنا اس کا امتحان ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ قرآن مجید چونکہ اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، ہر ایک بچے سے پورا قرآن تو نہیں سن سکتے۔ اور جو رہا تیسرا مضمون دینیات، جس میں بنیادی اسلامی عقائد سکھائے جاتے ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور بنیادی تعلیمات ہیں، تو وہ ہمارے یہ طلباء جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں مختصر سا تعلیمی مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کچھ طلباء ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد انعامات کی تقسیم رہے گی اور جلسہ اپنی اختتام پر رہے گا۔ میں طالب علم محمد ذوحان بن محمد نور صاحب
گزارش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور آ کر غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض غسل کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، نہ کہ ایک جگہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ غسل میں کتنے سنتیں ہیں؟ 5 ہے۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا۔ نمبر 2 استنجا کرنا۔ نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4 پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5 پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کے فرائض اور سنتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، جن کا جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں وضو کے فرائض اور سنتیں بیان کرنے کے لیے طالب علم محمد فیصل پاشا بن محمد چاند پاشا، ان سے گزارش کروں گا وہ آئے اور وضو کے فرائض بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض وضو کتنے ہیں؟ فرائض وضو 4 ہے۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پیر گھٹوں سمیت دھونا۔ وضو میں کتنے سنتیں ہیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 مسواک کرنا۔ نمبر 4 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 5 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 6 ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا اخلال کرنا۔ نمبر 7 داڑھی کا اخلال کرنا۔ نمبر 8 ہر وضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10 دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 پئی در پہ وضو کرنا۔ السلام علیکم۔ اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الفضيلة الفصيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ سونے کی سنت ہے۔ نمبر 1 جلد سونے کی فکر کرنا، دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ نمبر 2 باوضو سونا۔ نمبر 3 بار بستر کو جھاڑ کر سونا۔ نمبر 4 3 سلائی سرما لگا کر سونا۔ نمبر 5 کلمہ شریف پڑھ کر سونا۔ نمبر 6 تسبیح فاطمہ پڑھ کر سونا۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر سونا۔ نمبر 7 تینوں قل پڑھ کر سونا، ہاتھوں پر پھونک کر سارے بدن پر پھیر لے۔ نمبر 8 سورہ ملک الف لام میم سجدہ پڑھ کر سونا۔ نمبر 9 دائیں کروٹ لیٹ کر ہاتھ دستار کے نیچے رکھ کر سونا۔ نمبر 10 سوتے کی دعا پڑھ کر سونا۔ نمبر 11 اگر نیند نہ آئے تو دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جزاکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھانے کی سنت ہے۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ کھٹوں تک دھونا، اولنا پوچھنا، دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2 کھانا کھاتے وقت کی دعا پڑھنا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ نمبر 3 سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 4 اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 5 عقل تشتری میں کئی ساری چیزیں ہو تو جو پسند ہو وہ کھائے۔ عقل کسی کا ہاتھ پڑ رہا ہو اپنے ہاتھ کو روک لے۔ نمبر 6 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 7 برتن کو انگلیوں سے چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 8 عقل لقمہ کھل جائے تو اٹھا کر کھانا۔ نمبر 9 کھانے میں عیب نہ لگانا۔ نمبر 10 ٹیک لگا کر نہ کھانا۔
نمبر 11 کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نمبر 12 پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا. دسترخوان اٹھانے کی دعا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. نمبر 13 ہاتھ دھونا. نمبر 14 کلی کرنا. نمبر 15 اپنی برتن خود دھونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. ذات تیری سب سے بلند تر ہے. وصف تیرا سب سے منور ہے. ذات تیری سب سے بلند تر ہے. وصف تیرا سب سے منور. سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے. اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے. عالم میں روشن ہے تجھ سے اجالے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے مقدس ہے نام تیرا لینا و دینا سب کام تیرا. سب سے مقدس ہے نام تیرا لینا و دینا سب کام تیرا. بالا رسائی سے بام تیرا بالا رسائی سے بام تیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم. نمبر 1 کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. نمبر 2 شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ. نمبر 3 کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نمبر 4 غصے کے وقت کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نمبر 5 جب کوئی احسان کرے تو یہ دعا پڑھے جزاک اللہ خیر. نمبر 6 مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نمبر 7 مسجد سے باہر نکلتے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. نمبر 8 کھانا کھانے کی سوتے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا. نمبر 9 سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. نمبر 10 بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نمبر 11 بیت الخلاء میں سے باہر نکلتے کی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. نمبر 12 جب کوئی بات طبیعت کے خلاف پیش آئے تو الحمدللہ
علی کل حال. نمبر 13 جب چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ من شر ھذل غاسق. نمبر 14 بارش کے وقت کی دعا اللہم صیبا نافعا. نمبر 15 آئینے میں چہرہ دیکھنے کی دعا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. حدیث نمبر سامان الجنت لا الہ الا اللہ. جنتی قیمت لا الہ الا اللہ. حدیث نمبر 2 افشوا السلام بینکم اتحابوا. تم آپس میں سلام کو رواج دو محبت پیدا ہوگی. حدیث نمبر 3 تصافحوا باللہ من قلوبکم. مصافحہ کیا کرو کیونکہ مصافحہ تمہارے دلوں کو سے دور کرتا ہے. حدیث نمبر 4 اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستقبلوها. جب تم بیت اللہ میں پیشاب پاکنے کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو. حدیث نمبر 5 السواک شفاء من کل داء الا السقم. مسواک تمام بیمار کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. حدیث نمبر 6 الصلاۃ نور المؤمن. نماز مومن کا نور ہے. حدیث نمبر 7 ادعاء لامتی تستجاب ما لم قاتم الذنوب. میری امت کے معصوم بچوں کی دعا قبول ہوتی جب تک وہ گناہ نہ کرے. حدیث نمبر 8 سم اللہ وقل بیمینک وقل بما یلد. بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کرو اپنے سیرت اپنے سامنے سے غائب کرو. حدیث نمبر 9 النفخ فی الطعام یذهب بالبرکہ. کھانا پھونک کر کھانے سے برکت جاتی ہے. حدیث نمبر 10 لا تنفس فی الاناء ولا تنفخ فیہ. پانی کے برتن میں سانس نہ چھوڑو اور نہ اس میں پھونکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حدیث نمبر 11 الشرب من فضل المؤمن شفاء. مسلمان کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے. حدیث نمبر 12 الغیرۃ من الایمان. غیرت مندی ایمان کا جز ہے. حدیث نمبر 13 تنظفوا فإن الاسلام نظیف. صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. حدیث نمبر 15 ما تشبہ بقوم وهو منهم. جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. حدیث نمبر 16 ما طلب العلم تقفل اللہ له برزقه. جو علم دین کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے کفیل ہو جاتے ہیں. حدیث نمبر 17 العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کے نقش کی طرح پائیدار ہوتا ہے. حدیث نمبر 18 لا یمس القرآن بیصفاتکم. بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگاؤ. حدیث نمبر 19 ذکر القرآن بیصفاتکم. اپنی خوش الانی سے قرآن شریف کو زینت دو. حدیث نمبر 20 رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ تعالیٰ کی رضا والد کے رضا مندی میں ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ والد کے غصے میں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 21 البرکۃ مع اکابرکم. برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. حدیث نمبر 22 اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم. اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگاروں سے اچھا سلوک کرو. حدیث نمبر 22
इत्तकुल्लाह वसिलु अर्हामकुम, अल्लाह से डरो और अपने परबतदार से अच्छा सिल करो। हदी नमते विद अल जारु कब्ल दारी व रफीकु कब्ल तरीक, घर लेने से पहले पड़ोसी को देखो और सफर करने से पहले साथी को। हदी नमचो बिल खैरुन नासी अनफाउ लिन्नास, बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरे को तो नफ़ा पहुँचाती। नंबर 25 और रिफ्कु रअसल हिकमा, नरमी सरासर हिकमत है। हदीस नंबर 26 इहफ़ज़ लिसानक, तू अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर। हदीस नंबर 27 मन समत नजात, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाई। हदीस नंबर 29 ला खैरुन नासी अहसनुहुम खुल्क़न, सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिससे अखलाक सबसे अच्छे हो। हदीस नंबर 29 ला यदखुलुल जन्नत इल्ला रहीमुन, रहम करने वाला ही जन्नत में दाखिल होगा। हदीस नंबर 30 अल करीम इज़ा क़दर आफ़ा, करीम वो है कि जिस वक्त कुदरत हासिल हो वो माफ़ करते। जज़ाकल्लाहु खैर। उसके बाद मैं तशहुद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نماز دعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. جزاك الله خيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسٹیج پر ہونا افراد حضرات علماء اکرام و حفاظ عظام اور میرے مشفق اساتذہ اکرام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ مجیب القرآن کا طالب علم ہوں اور میرے اساتذہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں توحید باری تعالیٰ پر تقریر پیش کروں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی ہے جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ محترم سامعین، جب ہم کسی مشین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بن گئی ہے، حالانکہ ہم نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ ندیاں، یہ پہاڑ بھی کسی نے بنایا ہے، حالانکہ بنانے والا ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اور کسی بنانے والے کا نام اللہ ہے اور کائنات کا اتنا بہترین نظام ایک اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اس کے حکم سے سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر کام کر رہا ہے، کیونکہ ان سب کا مالک ایک اللہ ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان صرف ایک اللہ کو
یکساں نہیں ہے بلکہ سب نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ محترم سامعین کرام، ایک چونٹی نے کاغذ پر قلم چلتا ہوا دیکھا تو کہا کہ قلم لکھ رہا ہے، جبکہ لکھنے کا کام آدھی کر رہا تھا۔ چونٹی کو آدھی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح ہم دنیا کے لوگوں اور چیزوں سے نفع ہوتا دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ اور چیزیں کاموں کو بنا اور بگاڑ رہی ہیں، یعنی وہی معبود جبکہ حقیقت میں معبود صرف اللہ ہے۔ میں آخری میں اس شاعری سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فکر کمزور ہے میری، فکر ہے اونچا کرا، فکر کمزور ہے میری، فکر ہے اونچا کرا، وصف کیا خاک خلیفہ خاک کا پتلا تیرا۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت کی قدرت کی سمجھ اور اپنے ذات عالی کا یقین عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مدثر خان ہے۔ تم کون سے مدرسے کے طالب علم ہو؟ میں مدرسہ مجیب القرآن کا طالب علم ہوں۔ کیا حاصل کرنے آئے ہو؟ میں علم دین حاصل کرنے آیا ہوں۔ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دو گے یا نہیں؟ ہاں ہوگا۔ تم کون ہو؟ مسلمان۔ تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں ہمارے ماں باپ، آسمانوں زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اپنی قدرت اور حکم سے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ۔ کون مارتا اور زندہ کرتا ہے؟ اللہ ہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ اسلام کے بنیادی اصول کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ تم کس کے بندے ہو؟ اللہ کے۔ تم کس کی اولاد ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تم کس کی امت ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے والد، والدہ، دادا اور چاچا کا نام بتاؤ۔ والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام بی بی آمینہ، دادا کا نام عبد المطلب، چاچا کا نام ابو طالب۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول 175 عیسوی پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے اور مدینے میں کتنے سال رہے؟ مکہ مکرمہ میں 53 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اس وقت کیا عمر تھی؟ 40 سال۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ 53 سال۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی اس وقت کیا عمر تھی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 سال۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے سال رہے اور عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ سب سے پہلے نبی کا نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی آئے گا یا نہیں؟ نہیں، اور جو دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہوگا۔ دنیا میں کل کتنے نبی آئے؟ تقریباً 1,24,000 نبی آئے۔ چند مشہور انبیاء کرام کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن شریف کتنے سال میں نازل ہوا اور کون لے کر آئے؟ قرآن شریف 23 سال میں نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ قرآن مجید میں کتنے سورتیں ہیں اور کتنے سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے؟ 114 سورتیں ہیں اور 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی ان کے نام بتاؤ۔ 11۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، حضرت حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں کے نام بتاؤ۔ 3 لڑکے،
حضرت عبداللہ حضرت قاسم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے نام بتاؤ. 4 لڑکیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. خلفائے راشدین کے نام بتاؤ. 4 ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہما. حدیث کی مشہور کتابوں کے نام اور کن پر نازل ہوئے ان کے نام بتاؤ. 4 ہے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا. حضرت میکائیل علیہ السلام ہوا چلانا، بارش برسانا اور مخلوق کو روزی پہنچانا. حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا. فقہ کے مشہور اماموں کے نام بتاؤ. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. حدیث کی مشہور کتابوں کے نام بتاؤ. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، موطا امام مالک رحمہ اللہ. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب. یہ مدرسہ مجیب القرآن 3 سال سے چل رہا ہے. ہمارے حافظ صاحب بہت ہی کوشش کرتے پر 29 ہے تعداد بچوں کی، اور تھوڑا بڑے تو بہتر رہتا مدرسہ چلانے کے لیے. اب فی الوقت تو 3 بچے نکل گئے، 29 میں پھر 26 بچیں گے. اور 2 سال پہلے میں وعدہ کرا تھا کہ یہ بچوں کو عمرہ بھیجوں گا والد وعدہ کے ساتھ. رمضان کی عید کے بعد 24 تاریخ یا 21 تاریخ کو پریڈ رہے گا یہ لوگوں کا. ان کے والد وعدہ اور ہمارے امام صاحب بھی ہیں، ان کی فیملی بھی جا رہی ہے انشاءاللہ. ٹوٹل 11 آدمی جائیں گے. آپ دعا کیجیے بچے اور بچے آئے، مدرسہ چلے تو پھر مدرسہ بند ہو جائے گا. آپ لوگ بھی جی وہی والدین سے گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ضروری چیز ہے یہ، اس لیے آپ لوگ تعلیم مدرسہ چلیں گے انشاءاللہ. اور جو وعدہ کرے تھے وہ وعدہ برابر ہوئے گے. بچوں کو بہت بہت مبارک، والدوں کو بھی بہت بہت مبارک. انشاءاللہ ضرور کاروائی کل سے شروع کر دیا ہم نے، مارچ میں جاتے ہیں. یہ ادارہ انشاءاللہ تا قیام قیامت تک جاری ہوگا، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے قرآن مجید
مسجد کا ادارہ ہے. ابھی 2-3 دن قبل آپ سے کسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے خود اپنے الفاظ میں کہ آپ کا بڑکپن ہے کہ آپ نے بڑے بدمے میں کہا کہ بچے نہ آئے تو بند ہوگا، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ 2-3 دن پہلے کہ یہ دین کا کام ہے اور دین کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر میں نہ بھی رہوں تو مسجد بھی چلے گی، مدرسہ بھی چلے گا، اور انشاءاللہ آپ کی مناسبت سے یہ کام تا قیام قیامت اس سرزمین پر چلتا رہے گا. اس لیے کہ جو سرزمین خدا کو پسند آتی ہے خدا اسی کا انتخاب کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. آپ کو ذریعہ بنا کر اللہ نے اس محلے کا انتخاب کیا. کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی وقفے میں الحمدللہ یہاں سے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں. آپ کا جو ارادہ اور آپ نے جو عزائم کیا، اعلان کیا، یہ آپ کی فکر تھی. آپ کا پہلا اعلان یہ تھا کہ ایک طالب علم اور اس کی فیملی کو عمرہ کرائیں گے، لیکن جب 3 طلبہ نے تکمیل کیا آپ نے کہا کہ ایک ساتھ تینوں طلبہ تکمیل کیے ہیں، مکمل کیے ہیں، لہذا 3 طلبہ کو عمرہ کرائیں گے. میرا سوال تھا کہ صرف طلبہ کو کرائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، 3 طلبہ نہیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ جائیں. اللہ پاک آپ کے جان میں، مال میں، آل اولاد میں، خاندانوں میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے ذریعے سے مزید دین کی فلاح و بہبودی کے فیصلے فرمائے. اللہ پاک آپ کو بہترین بندہ عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم सही आदमी अल्लाह के करीब है और जन्नत के करीब है, लोगों के करीब है, जहन्नम से दूर है। आज इस इत्तेफाक से 10 तारीख है, मेरे फोन में एक स्क्रीनशॉट में बता दो, तो 360 दिन तय रहते हो कैलेंडर में, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज ही के दिन है ना, प्रोग्राम भी है, इत्तेफाक से है ना, वो कैलेंडर में आज ही 24 सही सब तो दिल बाग बाग हो गया सब। हकीकत में ये एलकेएस नगर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बंजर के नाम से मशहूर था, लेकिन जब ये मदरसा मुजीबुल कुरान और अल्हम्दुलिल्लाह पीर मोहम्मद मजीद और खासकर हमारा बोधबल रोड जब से हमारे जिलानी साहब हैं, उनके घर के आगे कोई आने के लिए डरते थे, अंधेरा अंधेरा रहता था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का घर जो बंदा बनाता है अल्लाह उसको जन्नत में महल देता है। और सही आदमी और हमें उम्मीद है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह आपको महल अता फरमाए और आपके खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका जो सवाब जारिया जो काम है ये खानदान नस्ल नस्ल बाकी रहा। भाई समझता हूँ आप बोले हकीकत में है ना, कल ये बात मेरे मालूम हुई कि मुझे भाई बोले अल्लाह सलाने वाले भाई मैं रहते रखो रहते मदरसा में रहते मस्जिद रहते अल्लाह सलाम किससे भी काम लेने जरिया आपको बनाया, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। और हकीकत में है ना ये क़यामत तक चलने वाला है मदरसा इंशाअल्लाह। हमारी अल्लाह से उम्मीद है और दुआ है कि ये मदरसा मस्जिद और आबाद रहेगी और ये आबाद इंशाअल्लाह और इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह और डेवलप होंगे। हकीकत में अल्लाह ताला की गैबी मदद रहेगी, जो भी अल्लाह मस्जिदों को मदारिस को ताउन करते हैं अल्लाह की वो गैबी मदद रहेगी। और ये हम तेरी देर का से वही है ना बैठ के है ना वहाँ पे जरा मुझे का चेहरा पे महसूस कर रहा था, जब बच्चे जो पढ़ रहे थे ना अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाबा हो रहा था। तो वो क्या है एक अंदर से अल्लाह जिसको तौफीक देता ना रूहानियत, तो हम भी वो महसूस कर रहे थे। सब जब हमारा बच्चा ये हालत में है कि हम हाफिज़ कुरान बने, हमारे वालिद साहब हमारे को पढ़ाए, अल्लाह हमारे वालिद साहब की जज़ा खैर दे। और कुरान जब हाफिज़ कुरान का दर्जा कितना बड़ा है कि हम बार बार हदीस में सुनते हैं, सूरज को नहीं देख सकते आंखों से, सूरज से कहीं ज्यादा चमकता हुआ ताज अल्लाह ताला रोज़े महशर में वालिदैन को भी नहीं, हाफिज़ कुरान में वालिदैन को भी नहीं, जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो हाफिज़ कुरान का क्या दर्जा होगा। नहीं उलमा फरमाते हैं अगर खुदा ना खास्ता हो जहन्नम में भी गया तो जहन्नम की आग से नहीं जला सकती, सीने में कुरान रखती। तो ये पढ़ाने वाले और मदरसा संभालने वाले मस्जिद को संभालने वाले को अल्लाह ताला क्या इनाम से नवाजेगा आप सोचो। क्योंकि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको जन्नत में बेहतरीन महल अता फरमाए फिरदौस में। और जिस तरह आप खिदमत कर रहे हैं ये आपका खानदान बखानदान क़यामत तक की मदद से गुजारी हो सारी जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम سيدي على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم